بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم بحیثیت مسلمان جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، چھوٹا عمل کرتے ہیں، بڑا عمل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے آئینے میں دیکھیں۔ موجودہ دور میں بہت سارے مسائل نے جنم لیا ہے جو تجارت کے حوالے سے جدید قسم کے مسائل سامنے آئے۔ اکثر مسلمان اس تجارت کا حصہ تو بنتے ہیں، لیکن اس کے جواز اور عدمی جواز، حلال اور حرام کے پہلوؤں سے تعارض نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے فیس بک پیج پر اس حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں جدید جو تجارتی طریقے ہیں اور جدید الیکٹرانک تجارت ہے، اس کے حوالے سے جائز اور ناجائز صورتوں کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو آج کے دن الیکٹرانک تجارت کا تعارف کریں گے۔ الیکٹرانک تجارت ہے کیا؟ الیکٹرانک تجارت کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ الیکٹرانک تجارت کیا ہوتی ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اتنے مشہور اور اتنا عام ہونے کے باوجود ماہرین اقتصادیات نے اس کا کوئی جامع معنی تعریف نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں بھی جو ماہرین اقتصادیات ہے ان کا اختلاف ہے۔ مختلف عنوانات سے اس تجارت کا تعارف کیا گیا ہے۔ بعضی ماہرین اقتصادیات نے کہا کہ الیکٹرانک اقتصادیات یا تجارت کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سامان کے خرید و فروخت کو، یعنی شاپنگ کو، یا ان ذرائع کے واسطے سے اپنے سامان کو بازار میں لانے کے طریقے تلاش کرنے اور مختلف قسم کے خدمات سر انجام دینے کا نام الیکٹرانک تجارت ہے۔ اور بعض حضرات نے تعارف اسی طرح کیا ہے: انہ وسیلۃ من اجل ایصال المعلومات او الخدمات او المنتجات عبر الہاتف۔ یہ الیکٹرانک تجارت معلومات، خدمات اور سامان کو فون یا ویب سائٹس یا کسی بھی ٹیکنیکل طریقے سے پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ تیسرا تعارف الیکٹرانک تجارت کا یوں کیا ہے کہ الیکٹرانک تجارت دراصل الیکٹرانک آلات و وسائل جیسے سیل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے کاروبار کا نام ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ الیکٹرانک تجارت دراصل الیکٹرانک وسائل کے واسطے سے انجام دی جانے والی تجارتی سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ الیکٹرانک وسائل بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون ہوتا ہے، فیکس ہوتا تھا، یہ ٹیلیکس، پیجر، لاسلکی، سیل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ لہٰذا ان سب الیکٹرانک چیزوں کی مدد سے سامان کے خرید و فروخت کو اور متعدد خدمات سر انجام دینے کی پیشکش
یا مختلف قسم کے معلومات کی فراہمی اور ان کے تحصیل کا نام الیکٹرانک تجارت ہے۔ لیکن ان میں سے بعض چیزیں اب اس پیمانے پر مستعمل نہیں ہیں، بلکہ وہ پہلے دور میں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ یہ پیجر ہے، ہیلکس ہے وغیرہ، اور بعض چیزوں کا رواج روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ سیل فون ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ان میں بھی انٹرنیٹ کے وسیلے سے کاروبار سب سے زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے الیکٹرانک تجارت کو صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے واسطے سے کیے جانے والی کاروبار تک محدود کر دیا ہے۔ لہٰذا الیکٹرانک کاروبار کی اس بحث میں ہم بھی زیادہ تر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے کاروبار سے تعارض کریں گے اور ان کے ضمن میں دوسرے وسائل کا بھی ذکر کریں گے، اور جو تجارت ان ذرائع سے ہوتی ہے ان میں کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے، کون سا طریقہ جائز ہوتا ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہوتا ہے۔ ہم آئندہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان مسائل کی جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے نشاندہی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔